السلام علیکم دوستو، ٹروتھ ہسٹری چینل کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچ کر دیکھا ہے کہ کیسے دنیا کے جانے مانے ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نے کروڑوں لوگوں کا برین واش کیا اور استعمال کیا اپنی آرمی میں شامل کر کے، اور ایڈولف ہٹلر نے کون سی ٹیکنیک استعمال کی جن کی وجہ سے دنیا کا جانا مانا ڈکٹیٹر بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ ہے البرٹ آئنسٹائن کی، جو کہ دنیا کے جانے مانے سائنسدان ہیں۔ ہٹلر نے البرٹ آئنسٹائن کو کیسے ٹریٹ کیا، آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے فیمس سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کی۔ البرٹ آئنسٹائن نے شروع سے ہی کھل کر مخالفت کی تھی ہٹلر کی پارٹی کی۔ ہٹلر کے پاور میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے استعفے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں اور میں جرمن سٹیزن شپ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی یہ منظور نہیں کہ میں ایسے ملک کا شہری رہوں جہاں ایڈولف ہٹلر جیسے ڈکٹیٹر کا راج ہو، تمام لوگوں کو یکساں حقوق نہ ملتے ہوں، کیونکہ ہٹلر نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ جرمن میں اب صرف نازی لوگ رہ سکتے ہیں۔ اسی دوران جرمن کا جو میڈیا تھا، جو دراصل ہٹلر کے اشاروں پر چلتا تھا، انہوں نے خوب آئنسٹائن کو ڈیفینڈ کیا۔ البرٹ آئنسٹائن کے خلاف فرضی خبریں چھاپی گئیں اور ان کے ایسے کارٹون چھاپے گئے جن میں ان کی ناک کو ایک جیو جیسی بنائی گئی اور دکھائی گئی۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جیوز کو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا تھا جرمنی نازی سرکار میں۔ ناظرین، بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھی۔ نازی لوگوں نے البرٹ آئنسٹائن کے سائنٹیفک پیپرز کو بھی جلا ڈالا اور کچھ اخباروں نے یہاں تک لکھا کہ آئنسٹائن کمیونسٹ کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ نازی لوگوں نے البرٹ آئنسٹائن کو نمبر 1 پبلک انیمی بنا ڈالا۔ اب آئنسٹائن کی جان کو خطرہ تھا ہٹلر سے، اس لیے وہ جرمنی کو چھوڑ کر بیلجیم میں چلے گئے۔ بیلجیم میں آئنسٹائن کو رائل فیملی کی طرف سے سیکورٹی دی گئی۔ 30 اگست 1933 کو آئنسٹائن کے ایک دوست فلاسفر تھیوڈور لیسنگ کو نازی لوگوں نے قتل کر دیا اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا جرمنی میں انہیں ہار پہنائے گئے۔ اس کو فوراً بعد اخباروں میں چھاپا گیا کہ اگلا نمبر آئنسٹائن کا ہے، کیونکہ آئنسٹائن کو مارنے پر بھاری انعام رکھا گیا تھا۔ یہ سن کر آئنسٹائن بیلجیم چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے، جہاں 24 گھنٹے سیکورٹی گارڈ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہٹلر کی اسٹریٹجی کے بارے میں جس کا استعمال کر کے ہٹلر نے لوگوں کا ووٹ لیا۔ ناظرین، سب سے پہلی اسٹریٹجی ہٹلر کی یہ تھی، ہٹلر نے لوگوں کے ایموشنز پر کنٹرول کیا۔ ہٹلر نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہو تو مجھے ووٹ دو، اگر آپ اپنے سولجر کی رسپیکٹ کرتے ہو تو مجھے ووٹ دو۔ اور بہت سارے لوگ ہٹلر کی ان تقریروں کو سن کر ہٹلر کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد 10 مئی 1933 کو 25,000 سے زائد کتابیں جلائی گئیں جرمن نازی لوگوں کی طرف سے، اور نازی لوگوں نے کہا کہ یہ تمام کتابیں ان جرمن ہیں، یعنی کہ اینٹی نیشنل ہیں۔ تمام وہ کتابیں جو نازی پارٹی کو لگتا تھا کہ یہ کتابیں ہٹلر اینڈ نازی لوگوں کے خلاف ہیں، وہ جلا دی گئیں۔ یہ ہٹلر کی پہلی اسٹریٹجی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ہٹلر کی ایک اور فیمس اسٹریٹجی کی، وہ یہ ہے کہ ہٹلر نے جرمنز کے دلوں میں ڈر اور خوف بٹھایا ایک فرضی دشمن کا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور پھر خود کو ہیرو کی طرح پیش کیا کہ جرمن والوں، میں تم کو ان دشمنوں سے بچاؤں گا۔ اور یہ فرضی دشمن بنایا ہٹلر نے جیوز کو، جو جرمن میں ہی رہنے والے لوگ تھے۔ ہٹلر کی طرف سے فرضی خبریں پھیلائی گئیں کہ جیوز اس ملک کے دشمن ہیں اور ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ورلڈ وار 1 میں جو جرمن کو جرمانہ بھرنا پڑا، جرمن اکانومی گری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، اس سب کے پیچھے جیوز کا ہاتھ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ عام عوام نے ان باتوں پر بھروسہ کیسے کیا، تو اس کا جواب ہے کہ سارا میڈیا ہٹلر کے سامنے بک چکا تھا۔ میڈیا بھی ایسی ہی خبریں چلاتا تھا جو ہٹلر کہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جرمنی میں بے روزگاری بہت زیادہ تھی، اس لیے لوگ ایسی باتوں پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا کہ میڈیا کو کیسے خریدا ہٹلر نے؟ تو ناظرین، ذرا صبر رکھیے، یہی تو دراصل ہٹلر کی تیسری اسٹریٹجی تھی کہ وہ جرمن کی تمام بڑی کمپنیاں جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے BMW، نیسلے، فینٹا، فورڈ، سولوشن آف اسمال پلانٹ، ان تمام بڑی کمپنیوں سے ہٹلر کارپوریٹ فنڈنگ لیتا تھا اور اس فنڈنگ سے ہٹلر میڈیا کو خریدتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہٹلر کی وہ اسٹریٹجی جس کے استعمال کر کے وہ لوگوں کا بھروسہ جیتتا تھا
اور اس نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی آرمی میں شامل کر کے بہت سارے ملکوں پر قبضہ کیا اور ورلڈ وار 2 کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔